بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے دورہ آزاد کشمیر کے بارے میں۔ میاں صاحب آزاد کشمیر میں افتتاح کے لیے گئے تھے، منگلہ ڈیم کے توسیع کے لیے۔ اس میں یونٹ 5 اور 6 کی تجدید کاری ہو رہی تھی، جس سے اس کی بجلی بنانے کی کیپیسٹی جو ہے پانی ذخیرہ کرنے کی، اس میں اضافہ ہونا تھا۔ تو وہاں پر وہ افتتاح کے لیے گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس خان صاحب جو ہیں، انہوں نے ان کا استقبال کیا، ان کو پروٹوکول دیا، لیکن اس طرف سے جو ان کے گارڈز تھے اور دوسرا عملہ تھا، ان کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، تعصب کی وجہ سے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کی طرف سے وہاں وہ جیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ عوامی نمائندے ہیں۔ بہرحال جب یہ تقریر کرنے لگے تو تنویر الیاس خان صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی، تو میاں صاحب جو ہے ان کی طبع نازک پر یہ جرأت جو ہے وہ ناگوار گزری۔ انہوں نے بات کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بار بار اپیل کی، انہوں نے کہا کہ میں کشمیری عوام کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس بعد میں انہوں نے بتایا، کیونکہ وہاں تو ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، انہوں نے بتایا کہ میں چاہتا تھا کہ میاں صاحب ان کشمیریوں کا بھی تذکرہ کریں، منگلہ ڈیم کا رقبہ، زمینیں جن کی خالی ہوئی، جو بے گھر ہوئے، اس کے بعد ہی پاکستان جو ہے روشن ہوا ہے، ان کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کریں۔ ایک تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا، دوسرا یہ کہ میں چاہتا تھا کہ کشمیر کے لیے مزید بجلی کا اعلان کیا جائے۔ انہوں نے وہاں کے رہائشیوں کے لیے صرف 10 میگا واٹ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ باغ کے رہائشیوں کے لیے صرف مذاق سے کم نہیں ہے، اتنی کم مقدار میں بجلی کی آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس میں ہم ان سے مدد چاہتے تھے، جہاں پر ہم ترقیاتی منصوبوں کی اناؤنسمنٹ کرتے۔ وزیر اعظم صاحب جب آئے تھے اور مسئلہ کشمیر کی بھی بات کرتے، انڈیا میں جو انڈین کشمیر ہے، جو انڈیا کے قبضے میں ہے مقبوضہ کشمیر، وہاں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان سے ہمدردی کے 2 بول ہی بول لیتے، کیونکہ عملی توفیق تو ہمارے ارباب اقتدار کو میسر نہیں ہے، تو زبانی جو تسلی ہے، تشفی ہے، اس پر ہی عوام جو ہے وہ بہل جاتے ہیں، اور ان کی اب یہی ڈیمانڈ رہ گئی ہے کہ آپ کشمیر میں آئے ہیں تو کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دیں، مظلوم عوام کے دکھ میں شامل ہو جائیں۔ لیکن میاں صاحب نے ان کو بات نہیں کرنے دی، یہ معاملہ بڑھ گیا، اور بعد میں تنویر الیاس خان نے بھی کافی تلخ باتیں کی ان کے خلاف، جس پر عطا تارڑ بہت شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، جو ان کی عادت ہے، پریس کانفرنسز کرنے کا ان کو بہت ہی شوق ہے، لیکن کوئی تمیز سے وہ بات نہیں کرتے ہیں، خود کو ایسے شو کرتے ہیں کہ شاید کوئی بہت پرانے زمانے کے صوفی ہیں، بہت ہی نیک شخص ہیں، لیکن جو گفتگو ان کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے وہ عجیب ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو جرأت کیسے ہوئی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ میاں صاحب سے توتکار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ میاں صاحب کوئی آسمان سے اتری ہوئی کہ مخلوق ہے، کوئی مقدس روحانی بزرگ ہیں کہ ان کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ اگر یہ عوام کے نمائندے ہیں، ویسے یہ عوام کے نمائندے تو نہیں ہیں، ایک جعلی حکومت ان لوگوں نے بنا رکھی ہے، لیکن اگر مانا جائے کہ یہ پاکستان کے نمائندے تھے تو وہ بھی تو کشمیر کے نمائندے تھے، وہ بھی منتخب ہو کر وزیر اعظم بنے ہوئے تھے، اور صرف بات کرنے کی اجازت چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن آپ ان کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، ان کو بولنے نہیں دے رہے تھے، وہ صرف عوامی مطالبہ ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے، اس کے علاوہ تو انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا۔ اور عطا تارڑ صاحب تو حد سے بڑھ گئے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمیں پرامن رہنے کی تربیت نہ دی گئی ہوتی اور ہمیں تہذیب نہ سکھائی گئی ہوتی تو آج تنویر الیاس خان صاحب جو ہے ان کو ہم داخل نہ ہونے دیتے اسلام آباد میں۔ ماشاءاللہ آپ وزیر اعظم کے مشیر خصوصی کیا بنے ہیں، آپ نے پاکستان کو خرید لیا ہے۔ آپ کس قانون کے تحت ان کو پاکستان میں انٹری کو روک سکتے ہیں؟ پاکستان میں وہ انٹر نہیں ہو سکتے، اسلام آباد میں نہیں آ سکتے۔ آپ اسلام آباد کے مالک ہیں، آپ نے اسلام آباد کو خرید لیا ہے، اس کا قبضہ آپ کو مل گیا ہے۔ کس طرح کے رویے آپ اس ملک میں ان کو فروغ دے رہے ہیں، کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ بدتمیزی کر رہے ہیں ایک عوامی نمائندے کے ساتھ، اس کو بات کرنے نہیں دے رہے، پھر اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں،
پھر اس پر ہی آپ کی بس نہیں ہوئی، آپ کی تسلی نہیں ہوئی، آپ نے ان کا جو شاپنگ مال ہے سینٹورس مال، اس کو آپ نے بند کر دیا ایک ہی دن میں۔ یعنی آپ دکھا رہے ہیں کہ ہم وقت کے فرعون ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، جو ہمارے خلاف بولے گا اس کا بزنس تباہ کر دیں گے، اس کی جان بھی ختم کر دیں گے۔ آپ کے مخالفین یا تو جیل میں ہوتے ہیں یا جان سے جاتے ہیں، اور یا یہ ہوتا ہے کہ ان کے بزنس بند ہو جاتے ہیں۔ آج ہی آپ کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیاں نظر آنے لگ گئیں۔ باقی سارا ملک اب قواعد و ضوابط پر تھا، صرف سینٹورس مال جو تھا وہ قواعد و ضوابط پر نہیں تھا، اس لیے آپ نے چاہا کہ اب یہ بھی قواعد و ضوابط پر آ جائے۔ میاں شہباز شریف قواعد و ضوابط پر زندگی گزار رہے ہیں، جو سلیمان شہباز ہیں وہ پورے قانون کو فالو کرتے ہیں۔ میاں صاحب بھی قانون کو فالو کر کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف قانون کو فالو تنویر الیاس خان صاحب نہیں کر رہے تھے، ان کی ہی وہی اب مجرم تھے، اکیلے باقی رہ گئے تھے، ان کو آپ پکڑنے لگ گئے۔ تو اس طرح کا آپ رویہ دے رہے ہیں۔ ایک ایسی حکومت جو عوامی نمائندگی کی حامل نہیں ہے، پاکستان میں وہ حکومت آنی چاہیے جو الیکٹ ہو کے آئے، جو عوام کی منتخب ہو۔ عوام کی جو بڑی پارٹی ہے وہ تو حکومت سے باہر ہے، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں آپس میں اشتراک کر کے 13 پارٹیاں، انگریز لوگ کہتے ہیں کہ 13 کا ہندسہ منحوس ہوتا ہے، پاکستان کے لیے تو واقعی منحوس ثابت ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے اس طرح اقتدار میں آئے ہیں، 2 سیٹیں لینے والی جو پارٹیاں ہیں وہ 4 وزارتیں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، 70 آپ کے وزیر ہیں، لیکن آپ کا رویہ اس طرح ہے کہ شاید آپ کو کسی نے اس ملک کے مالکانہ حقوق دے دیے ہیں کہ آپ جس کو چاہیں اس ملک میں انٹر نہ ہونے دیں، جس کو چاہیں اس ملک سے نکال دیں، جس شخص کا نطقہ بند کر دیں، اس کا بزنس بند کر دیں، جو چاہیں آپ کریں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو اس طرح کا رویے سے یہ ملک نہیں چلنے والا ہے۔ آپ ملک کو ایک گہری کھائی کی طرف دھکیل رہے ہیں، اس ملک کو آپ تباہ و برباد کر رہے ہیں، معیشت آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اور تنویر الیاس خان صاحب کو آپ دھمکیاں دینے لگ گئے ہیں۔ خدا را اس رویے سے باز آئیے، عوام کی خدمت کیجئے اور اپنی اصلاح کیجئے، مخالفین کے چکر میں نہ رہیے۔ مخالف تو سیاست تو ایسے ہی چلتی ہے، انہوں نے آپ پر تنقید کرنی ہے، آپ عوام کا دل جیتیں تاکہ عوام آپ کی مخالفت چھوڑ دیں، جو کہ بظاہر لگتا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی 90% عوام آپ کے خلاف ہو چکی ہے۔ آپ سروے کروائیں، اگر آپ سروے نہیں کروانا چاہتے اس پر یقین نہیں، الیکشن کروا لیں، پتہ چل جائے گا۔ آپ الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ووٹ ملنے والا نہیں ہے، آپ کوئی ایک صوبہ بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔